सो हाई यूट्यूब फैमिली, आई एम नवदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएस ब्लॉग्स। तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं वाज द प्रॉफिट नोआ सेंट टू इंडिया अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हसी टीवी की वीडियो है, देखते हैं सच है क्या झूठ है। तो रिएक्शन वीडियो करते सारे इसी वक्त 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आप देख रहे हैं एनएस ब्लॉग्स पर रिएक्शन। कुरान करीम की सूरह राद के अंदर अल्लाह पाक ये वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारक से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह पर इंसानियत जहाँ पर आबाद थी 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगम्बरों का है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज़्यादा मालूम होती, इसीलिए इनका जिक्र करना ज़रूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मज़हब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि इनका सनातन मज़हब यानी हिंदू मज़हब मुसलमानों की तारीख से भी हज़ारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान करीम की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगम्बर का कोई जिक्र नहीं। जबकि सूरह अल अंबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मज़हब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों के अंदर कैसे मौजूद है? नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर हिदायत के लिए आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगम्बर हैं? यानी सवाल ये है कि ये हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? आइए इन सवालों का जवाब तारीख से तलाश करने की कोशिश करते हैं और ऐसे हकायक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित, स्कॉलर्स और तारीखदान आज तक दुनिया से छुपा हुआ है। हिंदू मज़हब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मज़हब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था। जो कि सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिरक की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया और इनसे अलग होकर कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त पर सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है, मगर इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो कि शैतान इनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगम्बर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत के अंदर मौजूद हैं, मगर ज़्यादातर को बिगाड़ कर इसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि इन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। ये बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, इसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी इसकी कई मूर्तें बनाकर और इसके शरीक खुदा बनाकर इनकी पूजा होती है। और अब तक हिंदू मज़हब के अंदर छोटे बड़े तकरीबन कई मिलियन खुदा बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मज़हब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मज़हब है, इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन ये कम अकल इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगम्बर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगम्बर ने रखा, जिसका मतलब कि इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान लफ्ज़ का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला, इसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज़ तौर पर लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की ज़बान है, ना कि अरब की ज़बान, जिसका संस्कृत में मतलब है कि पहला, शुरुआती या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संबुआ मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू किसी तरह से इनके वजूद से इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और भविष्य पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकालना और फिर ज़मीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। भविष्य पुराना चैप्टर 4 to 7 के अंदर ये तमाम वाक़या बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह अल बकरा में और इंजील मुक़द्दसा में भी।
متیسیہ پرانا کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو سمبوا منو یعنی آدم اور دوسری کو فیمیل یعنی شترو پاکا بنایا، جنہیں مسلمان حضرت بی بی حوا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب اگر ان تینوں دنیا کے سب سے بڑے مذاہب کے اندر ایک جیسی چیزیں موجود ہیں تو ان کا سورس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یعنی ایک خدا۔ سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی برج آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے درمیان موجود ہے، جس کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس ہندو سرزمین پر کس پیغمبر کو بھیجا گیا ہوگا؟ کیا اس بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد یا ثبوت ملتے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہندو نام کا کوئی مذہب تاریخ کے اندر کہیں پر موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہندو مذہبی کتابوں میں اور نہ ہی کوئی اور آسمانی کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے، سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلائے جانے لگے، جبکہ اصل میں ان کا یہ مذہب سنسکرت کی زبان کے اندر ہندو نام سے نہیں بلکہ سناتن دھرم کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے مذہب پر قائم رہنے والا، جس کا بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کی سورہ روم کے اندر بھی موجود ہے، جہاں پر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی سناتن دھرم کا مطلب ہی مذہب اسلامی ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور مضبوط دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں بلکہ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں انہیں مہا نوح کہا گیا ہے۔ ویدوں میں پیغمبر اور عظیم شخصیات کے لیے منو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور بک آف جینیسس چیپٹر 7 کے اندر بھی یہ بیان ہے۔ ویدوں میں لکھا ہے کہ جب بڑے سیلاب کے بعد دنیا پھر سے آباد ہوگی تو میں ان ویدوں کو نافذ کروں گا، اور بھوشیہ پرانا چیپٹر 4 سے 7 کے اندر نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر اس کے اندر جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد ایک عظیم طوفان آیا جس نے بھارت ورش یعنی ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔ لفظ نوح سنسکرت زبان کے اندر بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے بوٹ یعنی کشتی والا، وہی مطلب جو کہ عربک زبان کے اندر ہے۔ اس دوران یہ ویداس فیوچر کے بارے میں بیان کر رہی ہیں کہ کیسے ایک بڑا طوفان آنے والا ہے اور کیسے ایک بار پھر سے انسانیت کی شروعات ہوگی، اور ویداس میں نوح علیہ السلام کو کل 74 جگہ پر نام کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر اے ڈبوئس نے ہندو مذہب اور روایات کو 40 سال تک پڑھا اور بتایا کہ طوفان نوح کے بعد ہندوستان کی سرزمین ایک صحرا کی طرح تھی جسے آباد کیا گیا، اور خود ویداس بھی بار بار نوح علیہ السلام کو ہی مخاطب کر کے ان کے واقعات بیان کر رہی ہیں، جس کا مطلب کہ ہندوستان کی سرزمین اور نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلق موجود ہے، اور طوفان نوح کے بعد جن ویداس کو نافذ کرنے کا بیان کیا گیا تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہی تعلیمات تھی، جو اس طوفان کے بعد اس ہندو سرزمین پر ان کے ایک بیٹے کی نسل سے آگے پھیلنا شروع ہوئیں، جس کے بعد اس قوم نے گمراہ ہو کر بت پرستی کرنی شروع کر دی، کیونکہ تاریخ کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جیسے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے کا تصور دنیا میں کہیں اور موجود نہیں تھا۔ قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کی قوم کو صحابی کہا گیا ہے، جو کہ عراق کی سرزمین کو کہتے ہیں، جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی قوم یہی مشرک تھی، جنہوں نے نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان آنے والے تمام نبیوں کی تعلیمات کو یا تو بدل دیا تھا یا پھر بھلا دیا تھا، اور انہی بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اسی لیے خدا کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے فرشتوں کی مورتیاں بنا بنا کر انہیں بھی خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا، بالکل ایسے ہی جیسے ہر بڑے کام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں اور وہ اپنے ہر بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں نے ہر کام کروانے کے لیے ایک الگ الگ خدا مورتیوں کی صورت میں بنا لیا۔ یہ لوگ ستاروں اور آگ کے بھی پجاری تھے، اس لیے آج بھی ہندو قوم ستاروں کے علم کے اندر اتنا یقین رکھتی ہے اور آگ کی بھی پرستش کرتی ہے، اسے مقدس جانتی ہے۔ مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ سب جان کر بھی اور اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو واضح طور پر دیکھ کر بھی ہندو قوم اس کا انکار آخر کیوں کرتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا، انہیں بھی ڈر سنایا گیا؟ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ کے بارے میں جاننا ہوگا کہ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ بے شک میرے مالک، جس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم تک پہنچا دیا تھا؟ یہ لوگ انکار کریں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی بھی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ہمیں آپ کا کوئی پیغام نہیں ملا۔
اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ وہ فرمائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام یا اللہ کا حکم پہنچا دیا تھا۔ جس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ البقرہ کی آیت 143 پڑھی کہ اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، یعنی درمیانی امت بنا دیا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ ہندو قوم کبھی بھی اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تعلیمات یا کسی اور پیغمبر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی تھا جو کہ بگاڑ کی وجہ سے اپنی اصل شکل کو کھو چکا ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کا پیغام صحیح حالت کے اندر پہنچاتے، کیونکہ ہمارے رسول کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اب قیامت تک کیونکہ کسی رسول یا پیغمبر نے نہیں آنا، اس لیے اب یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے، جن سے قیامت کے روز اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور احمد دیدات جیسے لوگوں نے موجودہ دور کے اندر اس کی بہت کوشش کی اور کافی حد تک اپنی تحقیق سے لوگوں کو مسلمان بھی کیا، انہیں لاجیکلی طور پر حقیقت تک پہنچانے میں کامیاب رہے، مگر افسوس کہ ہمارے ملک پاکستان میں فرقہ واریت سے بھرا ہوا دین اس انداز کے اندر موجود ہے جو کہ ہم پوری دنیا میں تبلیغ کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ آج کا مسلمان تحقیق کے معاملے میں اور علمی میدان میں دنیا سے بہت پیچھے رہ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیا بات ہے کیا بات ہے، کافی اچھی ویڈیو بنائی ہے بھائی، کافی سوچ تو نوک پیسہ ڈبل سلوٹ ڈبل تھمز اپ بھائی، کیا ہی بات ہے، مجھے دیکھ کر سن کر مزہ، کافی زیادہ انفارمیشن کافی زیادہ ہے، کافی زیادہ ایویڈنس شو کیے ہیں، آئی لائک دس ویڈیو، تو مجھے دیکھ کر آ گیا مزہ۔ تو بھائی ایسی ویڈیوز دیکھنے میں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مجھے کافی دیکھنے کو ملا، کافی سیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے، مجھے آ گیا دیکھ کر سن کر مزہ۔ تمہیں یہ ویڈیو کیسا لگی ہے تو کمنٹ تھرو ہاسی ٹی وی ہو بڑی ویڈیوز آتی ہیں، پہلے یونیورس سے ایلینز ہے نہیں ہے وہ بڑی چیزیں آتی ہے، تو انہوں نے کہڑی ویڈیو ریکٹ ویڈیو بناوا تو کمنٹ تھرو تے مینوں آ کے ویکھ کے دیکھ کے مزہ یا ایدی ویڈیو تے انی ریکویسٹ آ رہی تھی میرے یوٹیوب چینل تے ایون کہ انسٹاگرام تے ٹیلی گرام تے ریکٹ ویڈیو بناؤ، فائنلی میں بنا کے کرتی ہے اپلوڈ۔ تانوں ودیا لگی ہے لائک کر دو، چینل تے نویں ہے چینل کر لو سبسکرائب، چینل کر دو شیئر، فرینڈز دے نال تے ملتے اگلی ویڈیو وچ۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔